بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھیں اور 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ کی ہم پر برسیں، تو کیوں نہ درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہوتے ہیں گیسٹ۔ کون ہوتے ہیں؟ اور وہ کیا کرتے ہیں گیسٹ؟ ہمیں دینی نالج دیتے ہیں، دینی نالج دیتے ہیں، ہمیں علم دین حاصل کرنے کے لیے ملتا ہے۔ اور پروگرام ہی بچے اور بڑے ہیں، تو بچے بھی ہوتے ہیں اور ایک بڑے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں دینی نالج دیتے ہیں۔ اور آج کے جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں، مہمان ہیں، ان کا نام ہے سید قذافی حسین عطاری مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے سید صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کل حال، آپ کی دعائیں چاہیے۔ اور ابھی آپ کی کیا مصروفیات چل رہی ہیں؟ ابھی دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے طبی علاج پاکستان، اس میں دعوت اسلامی کے جتنے بھی امپلائیز ہیں بالخصوص ان کی جو طبی علاج کے اخراجات ہیں وہ ایک مخصوص طریقے سے آن لائن جو ہے وہ ادائیگی کا سلسلہ بنایا جاتا ہے۔ تو اس پورے شعبے کے کو ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ معاون نگران مجلس ہونے کی حیثیت سے میں دیکھتا ہوں۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کے دینی کاموں میں، دینی خدمتوں میں مزید برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سید صاحب سے باتیں بھی کی، آگے بڑھتے ہیں اور قاری صاحب کو شامل کرتے ہیں، سیگمنٹ شامل کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ سورہ تغابن کی چند آیت سناؤں گا۔ چلیں، ماشاء اللہ الکریم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی تلاوت قرآن پاک کی جائے تو ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں، خاموشی کے ساتھ بیٹھیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ پاک اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائیں۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم۔
العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان الله ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کی آواز میں اور مزید برکتیں دے۔ آمین۔ اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو مدینہ پاک کی با ادب با ذوق حاضری نصیب فرمائے۔ آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت سنیں۔ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت سننے کا دل ہو تو اچھے قاری سے سنیں، انشاءاللہ روحانیت میں، رقت میں، سوز میں اور ذوق میں انشاءاللہ الکریم اضافہ ہوگا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت تو سن لی، اب آئیے سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، پیارے بچوں، سیگمنٹ کا نام کلام ہے، اور کلام سنانے کے لیے نعت خواہ موجود ہے۔ احد بھائی کون سا کلام سنائیں گے؟ آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں، آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں۔ اللہ پاک ہمیں آخری وقت بھی مدینہ دکھائے، پیارے آقا کے جلووں میں ہمارا آخری وقت گزرے، آمین۔ جی شروع کریں۔ آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھو، آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھو، کاش کے کاش کے دھن گو کہ مدینہ دیکھو میرے مولا، کاش کے دھن گو کہ مدینہ دیکھو، میں کہاں گو یہ سمجھ لو، سنبھل جائے تو میں جانب خضرا دیکھو میرے مولا، دل سنبھل جائے تو میں جانب خضرا دیکھو، آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھو، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، 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 سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار جی بھر کے مدینہ دیکھو میرے مولا، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھو، آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھو، اور کاش ایک بار یوگی عمر بسر ہو میری، کاش ایک بار یوگی عمر بسر ہو میری، کاش ایک بار یوگی
بسر ہو میری صبح کعبے ہو اور شام کو طیبہ دیکھو میرے مولا سحری کعبے تو افطار کو طیبہ دیکھو آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھو کاش کے کھگی دن گو کہ مدینہ دیکھو. بہت بھائی اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں دے, اللہ پاک آپ کو مزید عروج دے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان مدینہ کی سعادت دے دے, آمین. چل مدینہ کی سعادت دے دے. آمین. آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے گیسٹ سے سوالات. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. آج سید صاحب سے ہم کریں گے کچھ سوالات. انشاءاللہ. آپ اجازت ہے آپ کی؟ جی بالکل, لبیک. تو پیارے بچوں آپ نے سوال کرنے ہیں؟ جی. تو سید صاحب پہلے کہاں سے شروع کریں, کس سے سوال؟ جیسے سیدھے ہاتھ سے. اچھا, سیدھے ہاتھ سے سید صاحب نے فرمایا ہے. اب سیدھے ہاتھ سے یہاں سے کون سوال کرے گا؟ یہ بھی آپ ہی بتائیں کہ آپ سے کون سوال کرے. جو سب سے پہلے بیٹھے ہیں. آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی لائف کو کوئی ایسا واقعہ جس سے ہمیں سیکھنے کو ملے؟ واقعات تو کہہ سکتے ہیں کافی ہیں, لیکن ایک واقعہ جو یاد رہ گیا بچپن کا. عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے, لوگ بچوں کی کوئی نہ کوئی نام بگاڑتے ہیں اور کوئی ایسا نام رکھ دیتے ہیں جو اس کی چڑ بن جاتی ہے, اور اب اس سے جس کو وہ چڑھایا جا رہا ہوتا ہے اس نام سے, برے نام سے پکارا جا رہا ہوتا ہے, تو وہ اس پہ بڑا ریئیکٹ کرتا ہے. تو بچپن میں میرا بھی کوئی ایسا کوئی نام رکھا ہوا تھا. اب اس سے پکارنا تو میں نے ریئیکٹ کرنا فوراً, اس کے اوپر لڑائی ہو جانی اور ٹھیک ٹھاک جو ہے نا وہ یہ سلسلہ ہوتا. اب جہاں جانا کوئی نہ کوئی نے کسی نہ کسی نے آواز لگا دینی اور وہیں پہ وہ سلسلہ شروع ہو جانا. اور تو اب ایک ٹیچر نے مجھے کہا کہ اچھا یہ آپ کی جو ہے وہ غلط نام پکارا جاتا ہے, تو اس کو آپ ختم کروانا چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی اس نام سے نہ پکارے, آپ کی یہ چڑ جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو میں نے کہا ہاں بتائیں. بولے ہے بڑا مشکل کام, آسان نہیں, آپ کر نہیں پاؤ گے. میں نے کہا نہیں سر آپ بتائیں مجھے, میں کروں گا. تو کیونکہ نام بھی یہ جو ہے نا وہ جو نام برا پکارتے ہیں اس کو ختم بھی تو کرنا ہے, تو آپ مجھے بتائیں میں کر لوں گا. انہوں نے بولا نہیں ہے دیکھ لیں آپ پہلے سوچ لو بیٹا کر سکو گے یا نہیں کر سکو گے. میں نے کہا سر کر لوں گا, آپ مجھے بتائیں طریقہ کار کیا ہے. تو انہوں نے طریقہ یہ بتایا کہ جب بھی کوئی آپ کو اس برے نام سے پکارے نا, یعنی آپ کو چھیڑنے کی کوشش کرے, تو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے. اچھا. آپ نے کوئی ریئیکٹ نہیں کرنا, یعنی کوئی بھی اس نام سے آپ کو پکارے تو آپ نے گویا کہ یہ اس طرح ظاہر کرنا ہے کہ مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, کوئی اچھا برا کسی قسم کا ریئیکٹ ہی نہیں کرنا. تو آپ ریئیکٹ کرنا چھوڑ دیں, لیکن آپ تو ریئیکٹ کر جاؤ گے. میں نے کہا جی نہیں سر نہیں, انشاءاللہ میں نہیں کروں گا. آپ نے نسخہ کتنے دن کا نسخہ ہونا, 10 دن یہ کرنا ہے آپ نے کام, اس کے بعد پکی پکی چھٹی, پھر کوئی تمہارا کوئی نام نہیں لے گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی کر کے دیکھ لیتے ہیں. آپ وہ کوئی بھی بولتا تو ریئیکٹ نہیں کرتا, کوئی بھی بولتا ریئیکٹ نہیں کرتا. جب ریئیکٹ نہیں کرتا تو کیا ہے وہ کم کرنا شروع کر دیا, اور وہ 10 دن بھی گزرے نہیں تھے ابھی کہ لوگوں نے وہ نام لینا ہی چھوڑ دیا. اور وہ دن گیا اور آج کا دن گیا, کبھی تک اس نام سے کسی نے پکارا ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ. اب اس سے سیکھنے کا موقع جو مطلب سیکھنے کو جو ملا نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ عام روڈ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو برے ناموں سے کسی کو پکارنا یا یہ سمجھ لیں کسی کی چڑ بنا لینا, تو یہ قرآن مجید فقر حمید میں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اور فرمایا گیا کہ ولا تنابزوا بالالقاب, برے القابات سے برے ناموں سے کسی کو پکارنا نہیں ہے.
تو اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ برے ناموں سے کسی کو پکارا نہ جائے، کسی کا نام نہ برا بولا جائے، کسی کو کالو کہہ دینا، ٹھگنو کہہ دینا، لمبو کہہ دینا، کوئی بھی اس قسم کا نام جس سے سامنے والے کو جو ہے وہ تکلیف پہنچے، اس کو اچھا فیل نہ ہو، تو ایسے نام نہیں لینے چاہیے، قرآن پاک میں منع فرمایا گیا ہے۔ اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی نام بگاڑتا ہے تو اب جس کا بگاڑا جا رہا ہے نا اس کو کوئی ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ ریئیکٹ نہیں کرے گا تو یہ ریئیکٹ نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اس کا یہ نام ہی ختم ہو جائے گا، کوئی اس کو چھیڑنے چھوڑ جائے گا۔ تو یہ ایک آسان طریقہ ہے کہ اپنی جو چڑ ہے یا برے نام سے کوئی پکارا جاتا ہے اس نام سے ہٹا دینا، یہ طریقہ ہے اس کا۔ یہ ایسا واقعہ آپ کا کہ آپ کو فوراً یاد آ گیا، یاد رہ گیا، امپورٹنٹ ہے، یاد رہ گیا۔ ماشاء اللہ۔ تو کیا کرنا ہے؟ پہلے تو ہمیں کسی کی چڑ رکھنی نہیں، برے نام رکھنے نہیں۔ اگر کسی نے ہمارا برا نام رکھ دیا تو ہمیں ریئیکٹ کریں گے، ریئیکٹ نہیں کریں گے نا، انشاءاللہ الکریم۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، اب کون کویشچن کرے گا؟ ماشاءاللہ آپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عرفان طاری ہے۔ میرا سوال یہ ہے، جب آپ نے امیل اہل سنت کو پہلی بار دیکھا تو آپ کی کیا کیفیت تھی؟ اللہ اللہ، آپ نے کیا یاد دلا دیا۔ میں اس وقت یہ 95 کی بات ہے، اور ہم لوگ جو ہے وہ پنجاب میں رہا کرتے تھے، تو فیصل آباد کے قریب ہمارا علاقہ ہے گوجرا، تو اس میں کالج میں پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ معلومات ملی کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت المکاتم عالیہ جو ہے وہ فیصل آباد تشریف لا رہے ہیں، اور جو ہے حج کی روانگی کے سلسلے میں ہمارے ہاں جو ہے وہ بہت بڑی محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے، جسے چل مدینہ کی محفل بھی کہا جاتا تھا اس وقت۔ تو یہ جو ہے وہ بہت بڑی محفل تھی، تو وہاں پر دھوبی گھاٹ کا بہت بڑا گراؤنڈ ہے، اس گراؤنڈ کے اندر جو ہے نا وہ یہ اجتماعی ذکر و نعت کا سلسلہ تھا۔ تو الحمدللہ اس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت المکاتم عالیہ کی زیارت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ شوق اتنا تھا کہ وہیں پر زیارت بھی ہوئی، اور الحمدللہ مرید ہونے کا شرف بھی وہیں پہ ملا۔ تو اور شوق اتنا تھا کیونکہ اس وقت امیر اہل سنت المکاتم عالیہ کی کوئی معروف تصویر وغیرہ بھی کوئی وائرل نہیں تھی، اور نہ آپ کی ویڈیو کوئی وائرل تھی، نہ ویڈیو اس وقت بنا کرتی تھی، اور نہ یہ مدنی چینل کا سلسلہ تھا اس وقت میں۔ تو اس وقت دیدار جہاں امیر اہل سنت تشریف لے کے آتے تھے تو وہیں پر جو ہے وہ فیس ٹو فیس سمجھے کہ دیدار کا شرف ملتا تھا۔ تو امیر اہل سنت المکاتم عالیہ کا جب دیدار ہوا تو بس یہ کیفیت تھی کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور زیادہ دیر تک امیر اہل سنت المکاتم عالیہ کے چہرے پر جو ہے نظریں جمتی نہیں تھیں، ایسا جو ہے وہ ایک روحانی وہ منظر تھا۔ الحمدللہ وہیں پر امیر اہل سنت المکاتم عالیہ سے بیعت کرنے کا شرف ملا، اور وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا زندگی کا کہ میں کالج میں پڑھتا تھا، اور وہ میرا پہلا یہ سمجھ لیں کہ اجتماعی ذکر و نعت تھا اس انداز کا، جہاں پہ امیر اہل سنت المکاتم عالیہ کی زیارت بھی ہوئی، بیان سننے کا شرف ملا، دعا کی میں شمولیت کا شرف ملا۔ وہیں سے پھر ٹرننگ پوائنٹ یہ شروع ہوا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے یوں وابستگی ہو گئی، اور پھر ہفتہ وار اجتماع میں آنا جانا شروع ہوا، پھر الحمدللہ مدنی قافلوں میں سفر کی ساتھ نصیب ہوئی، اور پھر سن 2000 میں ذہن بنا، اور جو ہے نا دماغ میں ایک ہی چیز تھی کہ یہاں پر اب کبھی کبھی امیر اہل سنت جب ملتان شریف میں تشریف لاتے تھے تو زیارت ہوتی تھی اور صحبت ملا کرتی تھی مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے سالانہ اجتماع کے اندر۔ تو سن 2000 میں یہ ذہن بنا کہ امیر اہل سنت نے اس میں اعلان فرمایا ملتان اجتماع میں کہ میرا پسندیدہ کورس جو ہے وہ درس نظامی ہے، عالم کورس ہے۔ تو اب یہ تو ایک تو امیر اہل سنت نے فرمایا کہ عالم کورس ہے میرا پسندیدہ کورس، تو ذہن بنا کہ جو امیر اہل سنت کو پسند ہے وہ کورس کر لینا چاہیے۔ اور دوسرا کیا تھا؟ دوسرا یہ ذہن تھا کہ یہاں دیدار کبھی کبھی ہوتا ہے، وہاں کراچی چلے جائیں گے انشاءاللہ الکریم تو امیر اہل سنت دامت المکاتم عالیہ کا دیدار ہوتا رہے گا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ دیدار مرشد کے ذوق اور شوق کی وجہ سے جو ہے وہ درس نظامی کرنے کے لیے آنا ہوا، پھر الحمدللہ درس نظامی بھی مکمل ہوئی، اور اب الحمدللہ 2008 میں فارغ التحصیل ہوئے تھے، 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کی ساتھ میں ملی، اور اس کے بعد پھر تنظیمی ذمہ داریاں اور سلسلہ چلتا رہا۔ تو یہ پہلا دیدار تھا جو فیصل آباد میں ہوا، اور اس دیدار سے پھر الحمدللہ جو کچھ ملا اس کی برکتیں آج تک پا رہے ہیں الحمدللہ۔ ماشاء اللہ الکریم۔ اللہ پاک ہمیں بھی
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دامن فیض سے وابستہ رکھے، مرتے دم تک ہم مرے بھی تو دعوت اسلامی کے مدنی دینی ماحول میں مرے، آمین۔ اب کون سوال کرے گا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حیدر ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے؟ جیسے یہ صاحب ان کا سوال یہ تھا کہ وہ کون سے صحابی رضی اللہ عنہ ہیں کہ جن کو اللہ کی تلوار یا سیف اللہ کہا جاتا ہے؟ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا ہے، اللہ کی تلوار کا لقب دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑا کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، اور ان کی جو بہادری ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، اور ہمیں بھی دین اسلام کے لیے جو ہے وہ خوب خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ مکمل ہوا، کوشچن بھی ہوئے، آنسرز بھی لیے اور دینی نالج میں اضافہ بھی کیا۔ اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کچھ کچھ انوکھی انفارمیشن میں یہ ہوگا کہ ہم سید صاحب سے کچھ انوکھی انفارمیشن جانیں گے جو بڑوں کے لیے بھی فائدہ مند رہے گی اور بچوں کے لیے بھی۔ آپ کیا بتائیں گے ہمیں کچھ انوکھی انفارمیشن میں؟ آج کی جو انوکھی انفارمیشن ہے وہ ایک جنتی اونٹنی کے بارے میں ہے۔ جنتی اونٹنی؟ ہاں، جنتی اونٹنی کے بارے میں ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک سچا واقعہ ہے، قرآنی واقعہ ہے، اور اللہ پاک کے پیارے نبی علیہ السلام کا اس میں ذکر خیر ہے، ان سے ریلیٹڈ واقعہ ہے۔ تو یہ سچا واقعہ جو ہے جنتی اونٹنی والا قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ الکریم سنیں گے۔ اللہ پاک کے بڑے پیارے نبی حضرت سیدنا صالح علیہ نبینا علیہ السلام ہیں، تو ان کی جو قوم ہے، قوم کا نام ہے قوم ثمود۔ تو یہ قوم ثمود جو ہے وہ اتنی طاقتور جو ہے وہ قوم ہوا کرتی تھی کہ یہ پہاڑوں کو کاٹ کر اس میں اپنا گھر بنایا کرتی تھی، تو ان کی طاقت بہت مشہور ہے۔ تو قوم ثمود کو حضرت سیدنا صالح علیہ نبینا علیہ السلام نے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم ثمود کی رہبری کری ہے، رہنمائی کے لیے، ان کو دین کی طرف بلانے کے لیے، اللہ پاک کے احکامات سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ نبینا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تو حضرت سیدنا صالح علیہ نبینا علیہ السلام نے جو ہے وہ لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلایا اور بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ پر ایمان لے آؤ اور مجھے اللہ کا نبی مانو۔ یوں انہوں نے جو ہے وہ دعوت حق پیش کی۔ تو ایک بڑی تعداد ہے کہ جو مسلمان نہیں ہوئی، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور کچھ نے اسلام قبول بھی کر لیا۔ اچھا، اب جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو ان میں سے جب آپ نے یہ دعوت دی نا، تو لوگوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو حق پر مانیں، سچا مانیں، تو اس کی دلیل کو دیں، کوئی ہمیں معجزہ دکھائیں، کوئی ایسی نشانی بتائیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور جو پیغام آپ دے رہے ہیں یہ حق پر مبنی ہے، سچ پر مبنی ہے۔ تو انہوں نے ڈیمانڈ کیا کی؟ انہوں نے ڈیمانڈ یہ کی کہ یہ پہاڑ جو ہے نا، پہاڑ میں سے ایک ایسی اونٹنی جو ہے وہ برآمد ہو، ایک ایسی اونٹنی آئے کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو اور خوب فربا ہو، موٹی تازی ہو، صحت مند ہو، اور ساتھ میں کیا ہے وہ دودھ دینے والی ہو۔ تو یہ انہوں نے ڈیمانڈ رکھی اللہ پاک کے نبی حضرت سیدنا صالح علیہ نبینا علیہ السلام سے کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں گے، لیکن نشانی چاہیے ہمیں۔ تو نشانی یعنی ڈیمانڈ آپ نے یہ کی، ان لوگوں نے آپ سے یہ ڈیمانڈ کی۔ تو حضرت سیدنا صالح علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ پاک کے کرم سے دعا قبول ہوئی اور پہاڑ میں سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اور وہ اونٹنی بالکل ویسے ہی تھی جیسے انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی، پہاڑ سے نکلی۔ پہاڑ سے نکلی۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت سیدنا صالح علیہ نبینا علیہ السلام نے لوگوں کو یہ وصیت فرمائی اور بولا
کہ ایک دن تالاب سے جو ہے وہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن جو ہے دوسرے لوگ اس سے پانی پئیں گے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ اگر تم لوگوں نے اس اونٹنی کو مارا یا نقصان پہنچایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سزا دے گا۔ اب ہوا کیا کہ کچھ دن تو یہ سلسلہ چلتا رہا اور باری باری پانی پینے کا سلسلہ رہا، مگر ایک دن انہی لوگوں میں سے ایک شخص نے، بدھ والا دن تھا، اور اس اونٹنی کو جو ہے وہ مار ڈالا۔ تو جب اس اونٹنی کو مارا تو حضرت سیدنا صالح علی نبینا علیہ السلام نے قوم سے فرمایا تم نے اللہ پاک کی نافرمانی کی، اب سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر جیسا حضرت سیدنا صالح علی نبینا علیہ السلام نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا، اور ایک خطرناک قسم کا زلزلہ آیا، اور اس میں جتنی بھی یہ جو لوگ تھے وہ سب کے سب اس زلزلے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ اور جو سیدنا صالح علی نبینا علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے وہ پہلے ہی یہاں سے جنگل کی طرف روانہ ہو چکے تھے، جنگل کی طرف چلے گئے تھے، یعنی اس ایریے سے دور چلے گئے تھے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب سے محفوظ رہے، باقی سب جو ہے جو وہاں پہ موجود تھے سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 میں پارہ 8 ہے، اس واقعے کا ذکر فرمایا، اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا، ترجمہ کنز العرفان، تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ کی یہ اونٹنی ہے تو تم اسے چھوڑے رکھو تاکہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑے گا۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس مضمون کو بیان کیا گیا۔ اب اس پورے واقعے سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں 10 کیا ملتا ہے۔ ایک تو یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ صالح علیہ السلام کی یہ جو اونٹنی تھی یہ جنتی اونٹنی تھی۔ اچھا، یہ جو کہا گیا نا کہ ایک دن پانی پینا ہے اونٹنی نے اور ایک دن لوگوں نے پینا ہے، تو وہ روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ اونٹنی جو ہے وہ ایک دن اتنا دودھ دیتی تھی کہ وہ سارے علاقے کے جو لوگ ہیں نا وہ سارے پانی کی جگہ دودھ استعمال کرتے تھے اور دودھ سب کو کافی ہو جایا کرتا تھا، اتنا دودھ وہ اونٹنی دیتی تھی۔ قیامت والے دن سیدنا صالح علی نبینا علیہ السلام اپنی اس اونٹنی پر سوار ہو کر تشریف لائیں گے، تو یہ بھی ایک خاصیت ہے۔ اور اس واقعے سے بھی پتہ چلا کہ اللہ کے نبی سے نسبت رکھنے والی ان سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے اللہ کے نبی کا ادب و احترام ہے، ایسے ہی ان سے جو لنک ہیں، ان سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کا بھی ادب و احترام کیا جائے گا۔ تو سیدنا صالح علی نبینا علیہ السلام سے ریلیٹڈ یہ جنتی اونٹنی جو ہے اس کی انہوں نے قدر نہ کی، جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ یہ عذاب مسلط کیا گیا۔ مزید یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بڑی پاورز عطا فرمائی ہوتی ہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی نے جو ہے وہ فرمایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو آپ کے فرمانے پر کہ آپ نے جیسے فرمایا، آپ کے فرمانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ جنتی اونٹنی عطا فرما دی۔ تو آپ کا جو فرمانا ہے کہ وہ پہاڑ میں سے زندہ اونٹنی نکل آئی، تو یہ اللہ کے نبی کو یہ پاورز اللہ نے عطا فرمائی ہوتی ہیں کہ وہ پہاڑ سے چاہیں تو، پہاڑ بظاہر تو دیکھیں نا ایک بے جان چیز ہے، اونٹنی جو ہے وہ ظاہری بات ہے عام روٹین کے اندر جو ہے وہ ایسی چیزوں سے، پہاڑ سے اونٹنی تو نہیں نکل سکتی، وہ بے جان چیز ان معنوں میں کہلایا جاتی ہے، اس سے جاندار چیز کا نکل آنا۔ لیکن اللہ پاک کے نبی چاہیں تو یہ کام بھی کر سکتے ہیں، جس کو اللہ پاک کے نبی کا معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے پہاڑ میں سے جنتی یعنی زندہ اونٹنی جو ہے وہ نکال دی، تو یہ اللہ پاک کے نبی کو اللہ نے یہ طاقتیں، قوتیں اور رفتیں عطا فرمائی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ بات ایک ذہن میں رکھیں کہ اللہ پاک نے جتنی بھی
جو ہے وہ معجزات عطا فرمائے ہیں، جتنی بھی پاورز عطا فرمائی ہیں دیگر انبیاء علیہ السلام کو، آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لے کر آئے ہیں، جتنوں کو بھی اللہ نے پاورز دی ہیں، معجزات دیے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن پیارے آقا علیہ السلام کو سب سے زیادہ معجزات عطا فرمائے ہیں، سب سے زیادہ جو ہے وہ پاورز عطا فرمائی ہیں، سب سے زیادہ ہمارے آقا علیہ السلام کو شان عظمتیں اور رفتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کریم علیہ السلام کی جو ہے وہ اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہیں۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے میں اونچا ہمارا نام۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے آج جنتی اونٹنی کے متعلق سنا اور انبیاء کرام سے نسبت رکھنے والی چیز کے بارے میں سنا۔ اللہ پاک ہمیں تبرکات کا با ادب بنائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب اگلے سیگمنٹ کی طرف بھی تو جانا ہے، پروگرام آگے بھی بڑھانا ہے۔ سیگمنٹ شامل کرتے ہیں اور سیگمنٹ کا نام ہے حروف سوال جواب۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، سیگمنٹ کا نام ہے حروف سوال جواب، ٹھیک ہے۔ اب اس سیگمنٹ میں کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہوگا کچھ یوں، انشاءاللہ الکریم سید صاحب اور میں آپ سے کریں گے سوال۔ کیسے کریں گے وہ بھی بتاتے ہیں۔ سوال یوں ہوگا کہ آپ کو ایک حرف دیا جائے گا اور اس سے آپ سے ہوگا سوال اور آپ نے دینا ہے جواب۔ مثال کے طور پر با سے کسی شہر کا نام بتائیں، سمجھ آئی؟ شروع کریں؟ آپ لوگ سے شروع کریں؟ قربان بھائی بیٹھیں، آپ یہیں بیٹھیں جی سید صاحب۔ جی، سوال یہ ہے کہ حرف قاف سے اللہ پاک کی اس مبارک کتاب کا نام بتائیں جسے بغیر وضو کیے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ جی، کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ، چلیں جی آپ بتائیں، نعت خواں اسلامی بھائی ہمارے۔ قرآن پاک۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب درست ہے بھائی، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ حرف شین سے ایسی میٹھی چیز کا نام بتائیں جس میں شفا ہونے کا ذکر قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ، آپ بتائیں جی۔ شہد۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب بھی درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ حرف قاف سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کا نام بتائیں۔ جی، کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ، چلیں جی آپ بتائیں۔ حضرت قاسم۔ سبحان اللہ، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جواب بھی درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ کوئی سوالات آپ بھی کریں۔ جزاک اللہ۔ حرف خا سے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی والدہ کا نام بتائیں۔ چلیں آپ بتائیے۔ حضرت خدیجہ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، آپ کا بھی جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ الکریم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، علم میں اضافہ ہوا، سوالات ہوئے، جوابات لیے گئے اور بڑا مزہ بھی آیا۔ بچوں آپ کو پتہ ہے اب کیا ہوگا؟ اب ہمارا ٹائم ہو رہا ہے ختم، لیکن اس سے پہلے سید صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، جی بلکہ ایک نہیں دو سوال کروں گا۔ جی۔ پہلا تو یہ کہ آپ لاسٹ میسج کیا دینا چاہیں گے، اور ساتھ یہ کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا؟ ماشاءاللہ عز و جل، پروگرام تو آپ کا بہت اچھا لگا اور پہلی دفعہ اس طرح کا موقع ملا یوں بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا۔ اللہ پاک آپ سب کو جو ہے اپنے والدین کا فرما بردار رکھے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ اس کے حبیب علیہ السلام کے احکامات بجا لانے والا رکھے، آمین۔ اور دین و دنیا کی بھلائیاں، ترقیاں، عروج آپ سب کا مقدر فرمائے۔ اللہم۔ میسج جو شیخ طریقت امیر اہل سنت برکاتہم عالیہ کی طرف سے ہی گویا کہ میسیج ہے، وہی میسیج عرض کروں گا کہ گھر میں دینی ماحول بنانے کے حوالے سے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت برکاتہم عالیہ نے ہمیں مدنی پھول عطا فرمائے ہیں۔ یعنی کچھ ہمیں امیر اہل سنت نے فرمایا گھر میں دینی ماحول بنانا ہے تو ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ ان میں سے کچھ چیزیں ہیں تو اس کو کوشش کریں ہم اپنائیں بھی اور دوسروں تک بھی اس کا پیغام پہنچائیں۔ وہ کیا ہے کہ روزانہ اپنے والد صاحب کا ہاتھ چومنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ روزانہ والد صاحب کا ہاتھ چومنا ہے اور والدہ کی روزانہ قدم بوسی کرنی ہے، یعنی والدہ کی روزانہ پاؤں کو چومنا ہے۔ یا حدیث پاک میں ہے جس نے اپنی ماں کے قدموں کو چوما
گویا کہ اس نے جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لیا. تو امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامکات مولی فرماتے ہیں جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لیں گے نا تو انشاءاللہ دروازہ بھی کھل ہی جائے گا انشاءاللہ. تو اچھا والدین کا ہر وہ کام جو خلاف شرع نہ ہو فوراً کر دینا ہے, فوراً کر دینا ہے. والدین سے جب گفتگو کرنی ہے, بات کرنی ہے تو نگاہیں جھکا کر بات کرنی, اور والدین سے ہمیشہ اپنی آوازوں کو جو ہے وہ پست رکھنا ہے. کبھی بھی ہماری آواز اپنے والدین کے آوازوں سے زیادہ بلند نہ ہو. والدین جب آئیں تو ہم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں اور انہیں اپنی جگہ پیش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. والدین میں سے کوئی آئے گا, کھڑے ہو کے استقبال کریں گے, انہیں اپنی جگہ پیش کریں گے انشاءاللہ. اچھا, والدین کے احکامات ماننا, ان کی بات پہ لبیک کہنا, یہ تو ایک عظیم ساز والی بات ہے. فقط والدین کے چہرے کی زیارت کر لینا اس کا بہت بڑا اجر ہے. نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کا مضمون ہے کہ جس نے اپنے والدین پر, اپنے والدین کے چہرے پر محبت کی نگاہ ڈالی, یعنی محبت سے اپنے والدین کو دیکھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے, یعنی مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو والدین کے چہرے کو بھی محبت کی نگاہ سے, کہ سرکار علیہ السلام نے اس کی ترغیب دلائی ہے, محبت کی نگاہ ڈال لیا کریں, محبت دیکھا کریں. اور اب یہ ساری باتیں کریں, یعنی دست بوسی بھی کریں گے, قدم بوسی بھی کریں گے, تو چہرہ بھی دیکھیں گے, اور پھر کیا ہے بات نہیں مانیں گے. تو یہ سارے کام بھی کرنے ہیں, ساتھ میں ان کا حکم بھی ماننا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کا ادب, احترام, ان کی تعظیم اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی فرمائے, اور ہمارے والدین کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, بہت سارا علم دین حاصل کرا, ماں باپ کے ادب و احترام کے متعلق بھی سنا. پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اگلے ایپیسوڈ کا انتظار رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, انوکھی گو معلومات. اچھا, تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام. آؤ دیکھیں بچے اور بڑے, بات ہے بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا.